حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی ہو اور ان پڑھ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگا لیں، ہم ایسے شخص سے دوائی لیں جو ڈاکٹر ہی نہیں ہے، ایسے شخص کے پاس علاج کروانے جائیں جو مرض کو جانتا ہی نہیں ہے، ڈاکٹر ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور امام الانبیاء ہو، انبیاء کا سردار ہو، ان پڑھ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ بندہ جو نبی پاک کو ان پڑھ کہے اس کی نسلیں ان پڑھ ہو سکتی ہیں، وہ بندہ جو نبی پاک کو جاہل کہے اس کی نسلیں جاہل ہو سکتی ہیں، لیکن آمینہ کے لال کی علم کی وسعت اتنی ہے کہ آپ کے علم میں سے لوح کا بھی علم ہے اور قلم کا بھی علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق کیا، اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قلم کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ ایک قلم کو بنایا۔ قلم پیدا ہو گئی، قلم کی ابتدا ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی یا اللہ کیا لکھوں؟ تو قلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلم کو فرمایا کہ جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے اور جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے۔ قلم چلی، جو ہونے والا ہے وہ بھی اس نے لکھ دیا، جو ہو چکا ہے وہ بھی اس نے لکھ دیا۔ میں نے کہا ایک قلم چلے، ساری کی ساری دنیا کی ہسٹری وہ لوح محفوظ پر لکھ دے، اور وہ قلم کیا ہے؟ وہ نبی کے نور کا صدقہ ہے، وہ نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ جس نبی کے نور کے صدقے سے جو قلم بنے، وہ تا قیامت جو واقعات ہونے ہیں، تا دم مرگ جو رونا ہونا ہے، اور محشر میں جو رونما ہونا ہے، وہ تمام کی تمام اشیاء وہ قلم لوح محفوظ پر لکھ دے، اور وہ قلم جو ہے نبی پاک کے نور کا صدقہ ہے، اس قلم کے علم کی یہ طاقت ہے، تو آمینہ کے لال کے علم کی کیا وسعت ہوگی؟ آمینہ کے لال کے علم کی کیا وسعت ہوگی؟ آج کل لوگ بڑے گمراہ ہو رہے ہیں۔ آج کل 14ویں صدی میں کچھ ایسے مولوی بھی ہیں جو اپنی گمراہی کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن پاک میں لفظ امی آیا ہے۔ امی کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ان پڑھ۔ امی کا ترجمہ یہ کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو حضور کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امی کا ترجمہ ہوتا ہے ان پڑھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ میں نے کہا تم ان پڑھ ہو سکتے ہو، تمہاری اولادیں ان پڑھ ہو سکتی ہے، تمہاری خباثتیں ان پڑھ ہو سکتی ہیں، تمہاری جہالتیں ان پڑھ ہو سکتی ہیں، لیکن آمینہ کا لال ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ آمینہ کا لال ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ اور جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ حضور ان پڑھ تھے، حضور ایسے پڑھے لکھے تھے کہ آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا، آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا۔ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہیں پڑھے تھے۔ پڑھے کس سے تھے؟ اپنے رب سے پڑھے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان جو ہے اس نے محبوب کریم کو قرآن سکھا دیا۔ حضور کو قرآن کس نے سکھایا؟ کسی استاد نے نہیں سکھایا، کسی بندے نے نہیں سکھایا، کسی جن نے نہیں سکھایا، بلکہ رحمان نے محبوب کریم کو قرآن بھی سکھا دیا۔ جو ہونے والا ہے اس کا علم بھی عطا کر دیا، جو ہو چکا ہے اس کا علم بھی عطا کر دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ امی کا جو معنی ہے وہ یہی ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، بلکہ آپ کا جو استاد ہے وہ تمام کائنات کا خالق رب ہے، تمام کائنات کا خالق رب ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ۔ حضرت